حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے ایک بد دعا کی اور بد دعا کیا کی؟ اے اللہ، جسے رمضان کا مہینہ ملا مگر اس نے اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، رمضان میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر کے اور اپنے آپ کو برائی سے بچا کر اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا، اے اللہ اسے ہلاک کر دے، اسے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، ہمارے نبی نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام کی بد دعا اگر کسی کو لگ جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا، اور پھر اس بد دعا پہ ہمارے نبی کی آمین بھی لگ گئی تو اب اس کی قبولیت میں کیا شک رہ گیا؟ اب جو مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ رہا، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھ رہا، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں نماز نہیں پڑھ رہا، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں سر عام کھا رہا ہے، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی شراب پی رہا ہے، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو مسلمان رمضان کے مہینے میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے، اور جو مسلمان اپنے دل میں اوروں کا بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے، بتائیے اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس مسلمان کو جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگ رہی ہے، ہمارے نبی کی بد دعا لگ رہی ہے۔ اب جس کو اللہ کے نبی کی بد دعا لگ جائے، جس کو جبریل علیہ السلام کی بد دعا لگ جائے، بتائیے اس کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو بڑا ڈر لگ رہا ہے اور بڑا خطرہ لگ رہا ہے اور بڑا اندیشہ ہو رہا ہے کہ ہمارے حالات ایک تو خراب سے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں، ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، آپس کی لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، سیاسی حالات عجیب و غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود مسلمان ہیں کہ روزہ ہی نہیں رکھ رہے، مسلمان ہیں کہ رمضان میں بھی مسجد میں نہیں آ رہے، مسلمان ہیں کہ رمضان میں بھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور گانے بجا رہے ہیں۔ بتائیے یہ ہمارے اعمال ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ بھائیو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمان اللہ پاک کی ذات کی طرف رجوع کریں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس کا رمضان کا مہینہ اچھا گزر جائے نا، اس کا سارا سال اللہ اچھا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کا رمضان کا مہینہ اچھا، اس کا سارا سال اچھا۔ جو رمضان کے مہینے میں نماز نہیں پڑھ رہا، وہ سارا سال نماز نہیں پڑھے گا۔ جو رمضان کے مہینے میں قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ سارا سال قرآن نہیں پڑھے گا۔ رمضان کے مہینے میں بھی جس کا دن اور رات انٹرنیٹ پہ گزر رہے ہیں، اس کا سارا سال خراب ہو گیا، سارا سال خراب ہو گیا۔ اس کو کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی نصیحت کرے گا، اس کی نصیحت کا اس پہ اثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا سارا سال برائی میں ہی گزرے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ کہیں ہمارے لیے برائیوں کے شروع ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ رمضان کے مہینے میں اور دنوں سے زیادہ غیبت سے بچنا ہے، رمضان کے مہینے میں اور مہینوں سے زیادہ ہمیں بد نظری سے بچنا ہے، رمضان کے مہینے میں اور زیادہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ کسی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، کسی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں اس بات کی کوشش کی جائے کوئی نماز ہماری ضائع نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں اس بات کی کوشش کی جائے ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو۔ اگر رمضان کے مہینے میں غیبت کا دروازہ کھل گیا تو یہ سارا سال بند نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں اگر نظروں کی حفاظت میں کمی رہی، سارا سال ہم برائی کو دیکھنے سے بچ نہیں سکیں گے۔